اور سنوارا. جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے اور بگاڑا. یہ نصیحت کی بات ہے. ہم تو پتہ نہیں کتنی گالیاں دے بیٹھتے ہیں. اور باپ کے بارے میں کہا یہ جنت کا دروازہ ہے. اور چاچا کے بارے میں کہا کہ یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ تمہارے باپ کی جگہ ہے. اپنے چاچا کی عزت کرو اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ کی ایک سہیلی آ گئی. آپ اٹھ کے سامنے سے استقبال کے لیے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئے. کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ حضرت خدیجہ کبریٰ جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. یہ ان کی سہیلی ہے. پھر انہیں ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ. آج دنیا میں بڑی تکلیفیں ہیں, ذہنی مریض ہیں. وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو فرصت نہیں کسی کا درد سننے کے لیے. ایک آدمی پڑھ کے آتا ہے, چاہے وہ مدرسے سے پڑھ کے آئے, چاہے وہ سکول سے پڑھ کے آئے, اگر بس میں ٹکٹ نہیں ملتی ہے کسی کو, یا گاڑی میں کسی کو اپنی سیٹ بزرگ کو نہیں ملتی ہے, وہ کہتا ہے میرے گاؤں کا یہ بندہ بڑا ہی جاہل ہے. وہ جاہل وہ نہیں, جاہل تو تھا. اگر تو جانتا تو تم اسے سیٹ کا نمبر دکھاتا اور اسے کہتا چاچا یہاں بیٹھ جا, اور اس کے بعد کہتا چاچا میں وہاں بیٹھا ہوں, کوئی سختی آئے گی تو کوئی تکلیف آئے گی مجھے بولنا. اخلاق مٹھاس تو سکھائی بھی جاتی ہے, لیکن اخلاق کا حصہ ہوتا ہے مٹھاس, لیکن مٹھاس سکھائی بھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ باہر جاتے ہیں, جو سیلز مین بڑے بڑے ہوتے ہیں جو 50,000 60,000 روپے پے لیتے ہیں باہر, جب ان کے ہاں آپ کپڑا لینے جاؤ, سودا لینے جاؤ, کوئی بھی, وہ 10 تھان ایک عام میرے جیسے معمولی آدمی کے لیے بھی بولتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کس لیے, وہ سکھایا جاتا ہے وہ مٹھاس. لیکن اخلاق الگ چیز ہوتی ہے, اخلاق کا حصہ مٹھاس ہوتی ہے. تو کہا کہ طبا نے جب یہ خط لکھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں اتنی آئی کہ ابو لہب نے یہ برتاؤ کیا کہ 2 بیٹیاں جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا رشتہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا, ابو لہب کتنا بھڑک گیا. اس نے کہا اپنے بیٹوں سے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں رشتہ توڑ دیتا ہوں. کیا گزری ہوگی اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. اور ان بیٹوں نے آ کے یہاں سے پکڑ کے جو کھینچا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ جو خرقہ مبارک تھا یہ کٹ کے نیچے آ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں کی. لیکن یہاں بیٹیوں پہ تبھی دوسروں کی بیٹیوں کا کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن یہاں بیٹیوں کی جب بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکل گیا کہ جا تجھے کوئی کتا کاٹے. کچھ دیر کے بعد وہ سفر پہ نکلا اور ایک جگہ اسے شیر نے چیر پاڑ کر دیا اس ابو لہب کے بیٹے کو. لیکن ابو لہب, حدیث ہے کہ ابو لہب نے اتنا سب کچھ کیا, ظلم ہی ظلم کیے, بدر میں مارا گیا, لیکن ایک چیز اس نے کی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5101 حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضرت صوبیہ جو تھی, وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں تھی جنہیں دودھ پلایا تھا, تو حضرت صوبیہ جو تھی وہ اصل میں ابو جہل کی لونڈی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ چاچا تھے ابو لہب, تو اس نے جلدی جلدی جا کے ابو لہب کو خبر دی. ابو لہب اتنا خوش ہو گیا اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ, اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اور روایت میں آتا ہے, بعض نے لکھا ہے ابن عباس نے دیکھا, بعض نے کہا کسی رشتہ دار نے دیکھا کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا بہت بری حالت میں. لیکن ابو لہب نے کہا کہ میں بہت بری حالت میں ہوں, لیکن میں نے ایک کام کیا تھا, نیکی کا کام. جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا اس خوشی میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا. اس کی وجہ سے میرے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان کے جتنا پانی مجھے سوموار کو جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں پلایا جاتا ہے, مجھے اتنی رعایت دی جاتی ہے جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے. یہ صحیح حدیث موجود ہے. ہم دلیلیں ڈھونڈتے, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہمارے ذہنوں کو. تو جب
اتنی تکلیف دی گئی. پھر طائف میں گئے, طائف میں لہو لہان کر دیا گیا, اور وہ گنڈے آ کے اٹھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتے وہ نبی بنتا پھرتا ہے, اور پھر گراتے تھے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارتے تھے. آپ کا غلام زید ساتھ تھا, زید آگے سے آتا تھا, کوشش کرتا تھا کہ آقا پہ, وہ عیسائی تھا لیکن محبت تھی اپنے آقا سے, کہا لہو لہان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے. اور بعض روایت میں آتا کہ زید نے محمد علیہ وسلم کو کاندھے پر لے کر دوڑنا شروع کر دیا اور عتبہ کے باغ کے نیچے آ کے گر گئے. عتبہ وہ ہے جس نے بدر میں آ کے, جو سردار تھا, بدر میں آ کے محمد علیہ وسلم کا مقابلہ کیا, لیکن جب محمد علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو دشمنوں نے بھی ترس کھایا, لیکن ہمیں ترس نہ آیا. ہم نے محمد علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا, ہم نے نمازیں چھوڑ دی, ہم نے ایک دوسرے کے ادب کو چھوڑ دیا, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جہالتیں کرنے شروع کر دی. آپ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے, اور قسم کھا کے کہا کہ اس شخص کا ایمان بالکل نہیں ہے جس نے اپنے ہمسائے کو ستایا, جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی. والعافین عن الناس, قرآن کی آیت ہے کہ انسانوں کے لیے عافیت بنو, ان کے لیے مہربان بنو. والقاسمین الغیظ, اے غصے کو قابض کرنے والے. جو غصہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے, صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے کہا جو میدان جنگ میں کسی کی گردن مارتا ہے. بولا یہ کام تو آسان ہے. کہا سب سے زیادہ بہادر ہے جس کو غصہ آیا اور اس نے غصے پہ قابو کر لیا. کہ غصہ اتنی شدت کا جس کی وجہ سے میدان انسان گرم کرتا ہے, جس نے اس غصے کو دبایا وہ سب سے بڑا بہادر ہے. وہ نہیں بہادر جسے تلوار اٹھا کے کسی کی گردن مار دی. تو میں طائف کی بات لگی تھی, اگر 10 منٹ زیادہ بھی جائیں گے. وہ دیکھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں گزاری, جنگیں لڑی, اتنی پریشانیاں اٹھائی, ہم اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بھی نہیں بیٹھے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور دین کی بات سننے کے لیے تو اٹھایا تو عتبہ کے باغ کے نیچے. جب عتبہ نے دیکھا کہ محمد علیہ وسلم ہے, اس نے اپنے غلام کو بھیجا انگور لے کے, اچھے اچھے انگور توڑے کہ کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. کہا مجھے پتا ہے یہ نہیں پکڑیں گے لیکن ان کو رشتہ داری کا واسطہ دینا. کہا کہ عتبہ نے کہا کہ رشتہ داری کا واسطہ ہے, غربت کا واسطہ ہے, یہ انگور میرے انگور نہیں, یہ لینا, ان کو ترک نہ کرنا. جب وہاں وہ گئے تو جب اس کو دیکھا, مجھے نام بھول گیا اس غلام کا نام کیا تھا, وہ یمن کا تھا, نینوا کا تھا, یمن کا نہیں تھا, نینوا کا تھا. نینوا جو وہ بستی ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آئی ہے. جب وہ آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہیں. پہلے پوچھا آپ کہاں کے ہیں, کہا نینوا کے. کہا آپ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہیں. تو یہ حیران ہو گیا, کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہوں. کہا میں نبی آپ الزما ہوں محمد عربی. اس نے پیر چومنا شروع کر دیا اور کلمہ پڑھا. اس پہ اس باپ کو غصہ آیا. دشمنوں نے بھی ترس کھایا, لیکن ہم تیر چلاتے ہیں اپنے باپ. میں نہیں کہتا ہوں مت بناؤ میرا, لیکن یہ دلیل, یہ فیس بک پہ بکواس کرنا, یہ واٹس ایپ پہ کسی کو میسج بھیجنا, کسی نے آپ کو دلیل, جب میں دلیل نہیں, میرا کسی سے اختلاف نہیں, لیکن اس شخص سے سخت اختلاف رکھتا ہوں جو مسلمانوں کے اندر درار ڈالتا ہے. یہ مسجد اس لیے شروع ہوئی تھی, کچھ لوگوں نے اس وقت بھی شروعات کی تھی یہاں کا نظم بگاڑنے کے لیے, لیکن والد صاحب نے اس وقت محمد عربی کو خواب میں دیکھا تھا تلوار ہاتھ میں دیے ہوئے. ہم اس تلوار کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. میں نے پی ایچ ڈی کیا, میں ڈگری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. اس وقت بھی اگر باہر کے کسی ملک میں جاؤں گا 2.5-3 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی, لیکن تنخواہ سب کچھ نہیں ہوتی. لیکن اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ اس علاقے کا امن نہ ٹوٹے, یہاں ہندو مسلم بھائی چارہ بھی نہ ٹوٹے جو انہوں نے کھڑا کر کے رکھا تھا. وہ تلوار اس لیے دی گئی تھی کہ وہ جو اس امن کو, اس نظم کو بگاڑنے کے اٹھے گا, وہ تلوار اس کو کاٹے گی. اس لیے جو اس نظم کو توڑنے کی کوشش کرے گا واللہ اس کو وہ تلوار کاٹے گی, وہ غیبی تلوار کاٹے گی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد صاحب کے ہاتھ میں اس وقت دی تھی, اس وقت جن لوگوں نے وہ کی تھی. آپ بھی اپنے بچوں کو جب مدرسوں میں بھیجتے ہو, دیکھو مدرسوں میں طارق جمیل صاحب سے ایک بات پوچھا گیا تھا کہ یہ کالج کے بچوں کو زیادہ صبر کیوں ہوتا ہے, مدرسوں کے بچوں کو کم صبر ہوتا ہے. میں نہیں مدرسوں کی مخالفت کرتا, یہ ضروری ہے ہمارے اندلس میں. اگر مدرسے ہوتے دین وہاں سے غائب نہیں ہوتا, یہ ہمارے دینی ادارے.
لیکن طارق جمیل صاحب نے کہا کہ ان کو ذرا وہی سکھایا جاتا ہے، 4-5 سال بند کر کے صرف پٹائی سکھائی جاتی. تو جب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے حفظ کیا، وہ دوسروں کو کہتے ہیں کافر و مشرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کافر و مشرک کے فتوے نہیں لگائے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کو کافر کا فتویٰ لگاتے ہو، اگر وہ تمہارا وہ الفاظ اس کے دل میں جاتے ہیں اور اس کے کا احاطہ کرتے ہیں اور وہ تکفیر لوٹ کے تم پہ آتی ہے. کسی نے وہ میٹر نہیں بنایا ہے کہ کسی کے دل کے اندر کے ایمان کو جانچے، یہ اندر کی بات ہے. اور دنیا میں ناکام کیوں ہو؟ اتنی جماعتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں، آج دنیا میں اتنی ناکامی کیوں ہے؟ جیسے 14ویں صدی کے محدث نے کہا تھا کہ میں نے جیل میں جب میں تھا میں نے 2 ہی چیزیں دیکھی جب میں نے غور و فکر کیا. جب اسے دیوبند میں واعظ کیا وہاں سے آ کے کہا میں نے 2 چیزیں دیکھی مسلمانوں کی تباہی کی، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا جماعتیں بنانا، ٹکڑے کرنا. آپ خود ہی سوچے آج ایک آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم جموں بس اسٹینڈ پہ جاتے ہیں، اگر ہم آٹو سے اترے تو یہاں سے ایک کھینچتا ہے، دوسرا یہاں سے کھینچتا ہے، تیسرا یہاں سے کھینچتا ہے، کوئی بیگ کھینچتا ہے، کوئی بچہ چھینتا ہے. تو جانے والا کہتا ہے بھائی مجھے کہیں نہیں جانا، دفع ہو جاؤ، نہ میں نے تیرے ساتھ جانا نہ میں نے تیرے ساتھ جانا. جب 72 فرقے کھینچتے ہوں کسی کو، وہ آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ مسلمان رہنا اور مسلمان سے آگے کی ڈگری لینا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ کامیابی مومن کی، مومن بننے کی کچھ ہم ڈگریاں پیچھے لے کے جا رہے ہیں. یہ الفاظ جو سب نے رکھے ہیں یہ کہیں قرآن میں نہیں ہے. اس کی دلیل بھی دیجئے کہ کہیں اہل حدیث کا لفظ لکھا ہوا ہے، کہیں دیوبند کا لفظ قرآن میں لکھا ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، پر یہ بھی تو کام ہے. اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دن وہ دنیا میں آئے اس دن سنیں گے، تو یہ کون سا برا کام ہے جس میں قرآن کے شواہد بھی ملتے ہیں؟ اس میں تو ملتے ہی نہیں ہے کہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مل جل کر تھامے رکھنا اور فرقے نہ کرنا. اور آگ سے تمہیں واپس لایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پھر توڑو گے. ہم کہتے ہیں جب کہیں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مضبوطی اگر یکجہتی میں ہے. تو اب رتبہ کی بات کی میں یہ بات اپنی اختتام کو پہنچاؤں گا. تو جب اس نے مکان بنائے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے مکہ میں انہیں بہت پریشان کیا گیا، تنگ کیا گیا. کبھی وہ کعبۃ اللہ کے اندر جاتے تو اوجڑی اونٹ کی اوپر رکھتے تھے، حضرت فاطمہ زہرا آ کے اٹھا لیتی. کبھی گلے میں رسی ڈال دی جاتی تھی اور کھینچا جاتا تھا. اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی. کس لیے؟ اس امت کے لیے. آج اس امتی کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے بھیجتے ہیں، تم کو تکلیف ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مدح کی محتاج نہیں. کیا مہمان، چھوٹی سی بات، کیا مہمان جب گھر میں آتا ہے وہ میزبان کو کہتا ہے میری خوشی منا؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی غیور ہے، غیرت والا ہے؟ کیا وہ امتی سے بھیک مانگتی کہ تم مجھ پہ خوشی مناؤ؟ یہ امت کی ڈیوٹی ہے خوشی منا. اور یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جرمٹ میں، ابھی طریقے اپنے خوشی منانے کے، جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ساستہ کی حدیث ہے. آپ حجرہ انور سے نکلے، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ کی ثنا کر رہے ہیں اور جو ہدایت ہم نے آپ کے ذریعے پائی اس پر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ مجھے کوئی اور ارادہ ہے، میں نے قسم تم سے اس لیے کیا، اسی لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں اسی لیے بیٹھے. کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں میں یہ خوشی منا رہا ہے جو تم نیچے خوشی منا رہے. خوشی منانے کے اپنے ہر زمانے میں انداز ہوتے ہیں. اگر مہمان میرے گھر میں آیا تو خوشی مجھے ہونی چاہیے، وہ میری خوش بختی ہے. اگر میری بیوی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا وہ اس کی بدبختی ہے. یہ تو مہمان تو کسی کو نہیں کہتا ہے کہ تم میری خوشی مناؤ، یہ تو میزبان کا کام ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات سے بھی سمجھنے کی بات ہے. لیکن جب عقل گھاس چرانے چلی جاتی ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. جب اس میں بہت بڑی بات ہے
کہ جب آپ نے ہجرت کی، آپ ہجرت کے لیے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی، آپ کتنے غیور تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے جب آپ نے کہا میں اس اونٹنی پہ جس پہ چڑھوں گا اس کی قیمت ہوگا. اتنے غیرت مند تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ یہاں سے نکلے تو مدینہ میں کیونکہ بیعت اول بھی ہوئی تھی، بیعت عقبہ ثانی دوسری بھی بیعت ہوئی تھی، مدینہ والے لوگ ہی پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کے پاس وہ خط موجود تھا. وہ ابو لیلا ایک شخص تھا، ابو لیلا کے ذریعے بھیج دیا. ایک روایت میں آیا کہ حضرت علی نے اس خط کو پڑھا، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ ہجرت کے لیے نکل چکے تھے اور جب راستے میں پہنچے اور وہ ابو لیلا وہ خط لے کر آ رہا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبا کا خط لے کر آ رہا تھا، اور جب طبا نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ شخصیت جو لگ رہی ہے یہ کوئی جادوگر نہیں لگے، یہ شخصیت جو لگ رہی ہے یہ کوئی آسمانی شخصیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے کہا کیا تم طبا ہو؟ کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کہا تمہارے جیب میں خط ہے؟ طبا نے کہا کیا تم ابو لیلا ہو؟ کہا ہاں میں ابو لیلا ہوں. کہا تمہارے جیب میں طبا کا خط پڑا ہے میرے نام. تو یہ حیران ہو گیا. اب جس موسیٰ علیہ السلام نے تجلی ڈائریکٹ نہیں دیکھی تھی، اتنی روشنی بڑھ گئی تھی، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، ان کی روشنی سے اگلے زمانوں کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. حیرت کی بات ہوتی ہے. تو کہا کہ جب خط دیا آپ مدینہ پہنچے، آپ کی اونٹنی، سب لوگ منتظر تھے، ہر ایک نے کہا کہ میرے گھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی علم والی تھی. اس نے کہا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں اللہ کے رسول کی اونٹنی ہوں، میں فیصلہ کروں گی. اور وہ جا کے ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئے. ایک شخص تھا، اس کا نام جبار تھا. ہر ایک کو تمنا تھی، اس نے پیر سے اونٹنی کو پیر مارا کہ یہ اٹھے گی یہاں سے میرے گھر پہ آئے گی. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اسلام میں اگر قتل کرنا منع نہیں ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا. تو میرے گھر سے رحمت کو اٹھانا چاہتا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہیں گے، یہ اونٹنی نے فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ طبا نے اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا، یہ کیئر ٹیکر تھے، سنبھالنے والے تھے. یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبا نے اس وقت یہ گھر بنا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو یہ ان کا گھر ہوگا. کسی کی منت نہیں تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری منت نہیں. ہم بڑے احسان کرنے والے ہیں، احسان ان کا ہے ہم پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پہ، پوری انسانیت پہ احسان ہے. تو دوسری جگہ آتا ہے کہ ادب کا تقاضا کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے، اور حدیث بھی موجود ہے کہ کہا جس کو اپنے ماں باپ سے اور پوری ناس پوری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ جب اپنائیت ہوتی ہے تو اپنوں سے ہی پوچھا جاتا ہے، غیروں سے نہیں پوچھا جاتا. کہا عمر آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا مجھے دنیا میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. کہا اپنی جان سے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا تعاقب کیا. کہا ہاں اب میں یہ کہتا ہوں اپنی جان سے بھی آپ پیارے ہیں. کہا اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے کہ ہم ایک دوسرے کا راستہ بند کر دیتے ہیں. کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن ٹائم کم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے کہ ابو سفیان نے اپنے گھر کے سامنے کچھ ایسا راستہ بنایا تھا، کچھ آڑ لگائی تھی. جب حضرت عمر نے سنا کہ لوگوں کے لیے راستے میں آڑ بنایا ہے ابو سفیان نے، تو حضرت عمر ایسے جلال والے تھے، وہ گئے تو توڑ کے آ گئے. کہا تجھے کس نے کہا اللہ کے بندوں کا راستہ بند کرنا؟ ہم تو کانٹے ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے راستے میں. ہمیں اتنی ہوس ہو گئی ہے دنیا کی زمین کی کہ ہم پہلے راستے بند کر دیتے ہیں. حیرت کی بات ہوتی ہے کتنا گناہ ہے کسی کا راستہ بند کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، زید اور بکر کا. کہا زمین میری ہے، دوسرے نے کہا زمین میری ہے. یہ زمین کسی کی نہیں ہے، اللہ کی. ہم صرف اس کے وہ
کیئر ٹیکر ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے آگے چلی جاتی ہے، یہ کسی کی نہیں۔ تو کہا کہ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جا کے فیصلہ کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں زمین سے ہی پوچھتا ہوں تم کس کی ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پوچھا زمین سے، کہا تو زید کی ہے یا بکر کی ہے؟ زمین کو اللہ نے گویائی دی، آواز دی، زمین نے کہا زید سے کہو نہ میں زید کی ہوں، بکر سے کہو نہ میں بکر کی ہوں، یہ دونوں میرے لیے تیاری کر گیا، دونوں نے یہ اتنی، انہوں نے نیچے آنا ہے۔ آنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دا تو عطر بنا، کہ پھولوں سے تو عطر نکال، عطر اللہ دا تو عطر بنا، عطر سے پھر دریا بہا، پھر عطر کے دریا بہا دے۔ ہم عطر لگاتے ہیں نا خوشبو آ جائے، عطر دا تو دریا بہا، دریا وچ تو رج کے نہا، کہ پھر دریا کے اس عطر والے دریا کے اندر اپنی گندگی کو دور کرنے کے لیے بڑے اچھے سے نہا، دریا وچ تو رج کے نہا، پہلے اپنی پھر بھی تیری بو نہیں مکلی، پھر تیری وہ بدبو تب بھی نہیں مکلی، پہلے اپنی میں مٹا، پہلے اپنا جو میں کہتا نا میں ہوں، میں طاقتور ہوں، میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑا بادشاہ ہوں، میرے بڑے پاس بڑی طاقت ہے۔ سب سے بڑی طاقت اخلاق کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ توڑ دیا، کہا تمہیں کس نے کہا اللہ کے بندوں کا راستہ بند کرنا؟ تو کسی نے کہا حضرت عمر آپ تو بڑے اصول پسند ہیں، آپ نے اپنی نعت میں سنا کہ عمر کا زمانہ ہم ڈھونڈتے ہیں، کہ وہ عدل کا زمانہ ہم ڈھونڈتے ہیں، جہاں جس عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اصول والے ہیں، وہاں تو توڑ دیا، لیکن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے ہاں جو انہوں نے پرنالا لگایا، پہلے زمانے میں جو پرنالا اتنے نوڑ اس بات ہے نا اس پر آپ نے پرنالا جو لگاتے تھے وہ سخت لوہے کا سخت مضبوط ہوتا تھا۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہ جو حضرت عباس نے پرنالا لگایا ہے، یہ نمازیوں کو تکلیف دیتا ہے، نمازی یہاں سے گزرتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں آپ توڑتے؟ کہا ایسی بات ہے، کہا عدل ہر ایک کے لیے، میں اسے بھی توڑ کے دکھاؤں گا۔ جب گئے اونٹنی پہ چڑھ گئے اور اس کو نکال کے لایا اور کہا کہ جب حضرت عباس آئے گا اس سے کہنا مکان کے 4 کونے ہوتے ہیں، کسی اور کونے پہ نہیں لگا سکتا تھا، یہ لوگوں کو تنگ کرنا تھا آگے کے لیے لگانے کے لیے۔ جب حضرت عباس سے کہا کسی نے کہ عمر نے یہ توڑ دیا ہے، کہا عمر نے نکال دیا ہے، عمر خود آگے لگائے گا، اس کی وجہ ہے، کہا عمر نے نکالا ہے، عمر خود آگے لگائے گا۔ کہا ایسے کیسا ہوگا؟ عمر کے سامنے شیطان نہیں دکھا، عمر اتنے مضبوط قلب کا ہے کہ یہودوں کی کتاب میں لکھا تھا کہ جب یہ عمر ایک سخت خطرناک طاقتور دیوار ہے، جب مسلمانوں کے اندر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو مسلمانوں فتنے ہو جائیں گے، اور ہو گیا بعد میں فتنے کا دور۔ تو یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ تو یہ آئے، جب مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا حضرت عباس سے کہ آپ سے اتنی امید نہیں تھی کہ آپ نمازیوں کے لیے تکلیف بنائیں، آپ راستے کے لیے پانی ڈالیں، لیکن یہ بات الگ ہے، اس کو غور سے سننا۔ کہا میں نے بھی بڑی بار سوچا کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی میں نکال دوں گا، لیکن کیا کروں، جس دن مکان بنا رہا تھا، یہ پرنالا لگانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہا میں بھی مدد کر دوں آپ کی۔ تو یہ پرنالا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے، میں نے بھی بڑی بار سوچا اس پرنالے کو نکالوں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگانے کی وجہ سے، ان کے عشق کی وجہ سے نہیں نکال سکتا۔ کہا پہلے کیوں نہیں کہا؟ کہا نمازیوں کو تکلیف ہوگی، دوسروں کو تکلیف، کہا جس کو دنیا میں تکلیف ہونی ہو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، میں واپس عمر اس کو لگا کے واپس لگا دیا لے گا۔ جب حضرت عمر وہ پرنالا لے کے آئے، کہا پہلے میں نے اونٹ پہ چڑھ کے اس کو اتارا تھا، اب عباس اب تم میرے کاندھے پہ چڑھو اور اس کو لگاؤ۔ حضرت عباس بھی رو پڑے اور حضرت عمر بھی رو پڑے۔ یہ محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی کہ برداشت نہیں تھا۔ ایک بدبو آیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہا میں نے سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے دینے والے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو اس نے کہا یہ کیا بات، میں نے تو آپ کے بارے میں بڑا کچھ سنا تھا کہ آپ بہت سخی ہیں، آپ سخیوں کے سخی، یہ کیا دیا آپ نے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکالی، اتنا برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں اس کا سر نہ کاٹ دوں۔ آپ نے کہا عمر رک جا صبر کر۔ آپ ادب سے ہر ایک کو سمجھایا کرتے تھے، رائے بدل دیتے تھے دوسرے۔ انسان کو اخلاق ایسا بننا چاہیے کہ دوسرے کی رائے خود بدل جائے،
ताकत से अगर बदलना होता, कितने बड़े और लोग आए, चंगेज आया पूरी दुनिया के ऊपर फतह कर गया, आज भी लोग लानत करते हैं, फिरौन आया आज भी लोग लानत करते हैं, लेकिन अंबिया और उनके जो वारिसीन थे आज भी लोग शान से नाम लेते हैं। कहा होगा ठहर जा, उसका हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए, दूध पिलाया, खजूरें दी, फिर बहुत दिया, और इसने कहा अब राजी हो गए, और फिर और दिया, कहा आप नहीं उठा सकता। कहा क्या ये आप मानते हो कि मैं सखी हूँ? ये मुराद नहीं था कि मनवाना की सखी है, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी। कहा आप मानते हो मैं सखी हूँ? आप ने कहा हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि आप जैसा सखी जमीन पे कोई पैदा नहीं हुआ। कहा मेरे सहाबा के सामने भी कहोगे? हाँ कहूँगा। जब बाहर आए तो हजरत उमर भी बैठे थे, तो इसने कहा कि मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, आप सल्लम से बड़ा कोई सखी नहीं है। तो आप उसने फरमाया मैंने तुझे इसलिए इनके सामने कहलवाया कि जिस वक्त तूने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देने वाले नहीं, इनके दिल टूट गए थे। इनके दिल रखने के लिए मैंने तुझसे कहा कि आज अगर हम 4 पैसे किसी को देते हैं 10 बार गिनते हैं, अगर आज हम कहीं राशन लेके जाते हैं, ठीक है, हौसला अफजाई के लिए करते हैं, 10 फोटो खिंचवाते हैं और फिर फेसबुक पे भी डाल देते हैं कि फलानी जगह राशन ले लिया, फलानी को खिला दिया, फलानी को खिला दिया। किसी ने कहा था कि अगर देने वाला मेरा दोस्त था तो उसके साथ किसी ने जाती, कॉलेज में जब थी किसी प्रोफेसर साहब ने जाती की, उसने कहा ये बेचारा कॉन्ट्रैक्ट वाला है कश्मीर का था, उसने जाती की, उसने बेचारे ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का इन लोगों के पास रिजल्ट नहीं, अगर इन लोगों का रिजल्ट है तो फिर तो हम जैसे गरीब तो मारे गए, हमने कहां से दिखाना था। तो ये चीजें हैं कि इंसान को ये सीरत और किरदार साजी इससे होती है, और फिर इंसान को इस चीज को समझना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियां दी। लालच, हिर्स, तमन्ना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक खादिम साथ था, सफर पे निकले तो 3 रोटियां साथ दी। जब 3 रोटियां साथ दी तो एक जगह पहुंचे, उसे भूख लग गई, खादिम को उसने एक निकाल के खा ली। जब उसने खा ली तो एक जगह पहुंचे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आप भूख लगी है, वो रोटियां निकालो और खाएंगे। उसने 2 रोटियां निकाली, उसने कहा तीसरी रोटी कहाँ गई? कहा पता नहीं कहाँ गई, चोरी हो गई, क्या हो गया? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो उनके बारे में आता है कि परिंदों को जो मिट्टी का परिंदा अगर बनाते उसमें उसे कौम बिस्मिल्लाह कहते तो उड़ने शुरू हो जाता था। अल्लाह ने वो मुआवजा दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि मिट्टी के 3 टीले ला, टुकड़े या फरंचिस मिट्टी के 3 टीले ला। जब मिट्टी के 3 टीले लाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पे पढ़ा तो वो 3 टीले सोने के हो गए। कहा ये एक तेरा हो गया हिकमत, कहा ये एक तेरा हो गया, ये मेरा हो गया, और ये उसका हो गया जिसने वो रोटी खाई। लालच इंसान की ऐसी, उसने कहा वो भी मैंने ही खाई थी, कहा वो रोटी भी मैंने ही खाई थी, दे दी। कहा चल ले जा, ये मुझे क्या चाहिए, तीनों चीजें तू ही ले जा। देखो कभी कभी इंसान को अगर माल न मिल जाए तो परेशान इसमें नहीं होना चाहिए। कभी कभी माल बहुत बड़ी बड़ाई होता है। वो एक कहता है होना चाहिए, मुसलमान मुस्तफिल होना चाहिए। तो वो एक दरवेश कहा करता था 100 जंजाल अमीरी में मन लागा मेरा फकीरी में। तो अमीरी में जंजाल जो होते हैं, और अमीर लोग दूसरों की आदतें भी बिगाड़ते हैं। तो जब ये वहां से आया तो एक बस्ती के अंदर जाने वाला था, तो कुछ डाकू इलाके को लुट के सोना लाए थे। उन डाकू ने इसको पकड़ लिया, ये बैठा हुआ था किसी पेड़ के नीचे सोया, उन्हें पकड़ लिया इसको। कहा इलाके के अंदर अगर हम जाएंगे, डाकू है तो हम पकड़े जाएंगे। उनको भूख लगी थी, उन्हें कहा कि ये सामान तो इधर रख दे, हम तुझे कत्ल करेंगे अगर तू हमारे लिए वहां इलाके से खाना नहीं लाएगा। वो गया और उसने वहां से खाना लाया। उसने अपनी जगह इरादा किया, इन्होंने अपनी जगह इरादा किया। देखो इरादों पे फैसले होते हैं। उसने अपनी जगह इरादा किया, उसने जो खाना लाया उसने उसमें जहर डाल दिया, क्योंकि उसने देखा था इन्होंने भी सोना लाया है। कभी कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदम की का हवस इसकी मिट्टी ही बुझा सकती है। अगर इसको एक सोने की पहाड़ दिया जाए तो दूसरा टूटता है। और ये कुरान की आयत भी है, कि तुम्हारी ये लालच नहीं मिटती जब तक तुम कब्र नहीं जाओ, ये मिट्टी ही तुम्हें मुकाती है। तो इसने अपनी जगह इरादा किया और उसने जहर डाल दिया। कहा इनको जहर मिला के ये उड़ा देता हूँ, बाकी वाला माल भी मैं ले लेता हूँ। उन्होंने इरादा किया कि ये खाना जैसे लाएगा इसको हम गर्दन काट देंगे। दोनों तरफ से इरादे हो गए। जब वो पहुंचा इसने कहा खाना नीचे रख,
اس نے کھانا نیچے رکھ، انہوں نے کہا اس لیے اس کو مار دیں تاکہ کوئی گواہ نہ بچے. انہوں نے اٹھ کے اس کی گردن اڑا دی. جب گردن اڑا دی ایک لالچی گیا، جب کھانا کھانے کو خود بیٹھے تو اپنی جان بھی گوا بیٹھے، سب کی جانیں گے. تو انسان کو کبھی حرص تمنا ایک انداز کا ہونا چاہیے. اگر اخلاق ہمارا ہوتا تو یہاں کوئی قادیانی بن گئے تو کسی نے کہا مجھے کہ وہ کسی کی دلیل نہیں سنتے، کہیں سے کہا اس لیے وہ دلیل نہیں سنتے کہ وہ بڑے بھوکے تھے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، انہوں نے پیسہ دیا اور وہ قادیانی ہو گئے. اگر ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا جو پیسے والے لوگ ہوتے وہ زکوٰۃ دیتے اور وہ پیسہ دیتے، وہ غربا پہ لگتا، مسکینوں پہ لگتا، پریشانوں پہ لگتا، تو یہ اسلام کی آبیاری ہوتی اور کوئی کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. اسی طرح سے فرمایا، قرآن کی آیت ہے کہ رشتوں کے بارے میں بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. کہ کردار سازی کی بات کر رہا ہوں، احسان کا سلوک کر رہا ہوں. ہمارے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں، کسی کے لیے وقت نہیں. ہمارے پاس اب جب ہم کسی سے، میں بھی کبھی کسی کے ساتھ جب بات کرتا تھا، میرا دوست ہوتا تھا، جب ہم یونیورسٹی پڑھتے تھے تو کوئی مجھے فون کرتا تھا، عادت تھی، شاید نیکی کا ارادہ نہیں تھا یا اللہ نے وہ اندر سے دیا تھا. مجھے جب کوئی مسئلہ کوئی پوچھتا تھا تو میں گھنٹوں اس کے ساتھ بات کرتا تھا. وہ بولتا تھا تو گاؤں کا مقدم بن گیا. میں نے کہا چل وہی صحیح. تو آج کسی کو کسی کی بات سننے کی فرصت نہیں. ماں تڑپ جاتی ہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھے میں بھی کچھ سناؤں، وہ کفن میں پہنچ جاتی ہے، بیٹا نہیں سنتا. بیوی کہتی ہے تو مجھے زیادہ کچھ نہیں دے، لیکن تو مجھے کھانا پینا سب کچھ دیتا لیکن بے عزت کرتا ہے سب کے سامنے. کم ہی دیا کر لیکن بے عزت مت کیا. شوہر کہتا ہے بیوی سے کہ تو کپڑے میرے مت دو، میں خود ہی دھوؤں گا، میں سب کچھ خود ہی کروں گا، کم ہی کیا کر لیکن میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر، میرے ساتھ بدتمیزی، مجھے سب کے سامنے ذلیل نہ کر. لیکن کوئی تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے. ہمیں بھی اللہ معافی دے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے، موتائی ہو گئی، تو ان کے نام پہ صدقہ کیا کرو اور قبر پہ جا کے معافی مانگا کرو. اور دوسرا مسئلہ تھوڑا سا مجھے یہاں بیچ میں ایک بات اور یاد آئی کہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، حدیث میں آیا ہے السلام علیکم یا اہل الدیار. یہ برزخ کہاں ہے؟ یہ ایک پردہ ہے، حائل ہے. دیار تو کہتے ہیں، وہ بستی کو ہی کہتے ہیں کہ سلام کی بستی کے لوگوں کے لیے، وہ وہاں بستے ہیں. زندہ تو ہم کسی کا قدر نہیں کرتے. میں نے بڑے لوگوں کے بارے میں سنے وہ قبروں پہ جوتے لے کر چڑھتے ہیں. سخت منع ہے یہ چیز کہ آپ کسی کی قبر پر جوتا لے کر چڑھیں. اور اتنا بھی تو خیال کرو کہ یہ بھی ہمارے طرح ایک دن انسان تھے. اسی لحاظ میں اگر یہ شریعت میں نہیں ہوتا تو فطری بات بھی تھی کہ میں اس کی قبر پر کیوں چڑھوں. اس طرح سے جوتے نکال کے وہاں جانا چاہیے اگر فاتح خوانی کرنی ہو. تو میں کچھ مسئلہ کہہ رہا تھا، بھول گیا بیچ میں. تو ہاں کہ ہمارے پاس ٹائم کسی کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی اتنا سکون تب آئے گا اگر کسی مظلوم، کسی پریشان عورت کا مسئلہ آپ سنیں گے، کسی بوڑھے کا مسئلہ سنیں گے، کسی بچے کا مسئلہ سنیں گے. اپنے بچوں کو بھی گھر میں سمجھاؤ کہ ادب سب سے بڑی چیز ہے. ادب سے ہی سب کچھ بنتا ہے. ڈگریاں حاصل کرنے سے کچھ نہیں بنتا. کوئی حافظ کر کے آئے گا، کوئی قاری بن کے آئے گا، لیکن وہ دوسروں سب کو کہے گا جاہل ہے. اس کا کام تو تمام ہو گیا، اس نے کہہ دیا سب کو جاہل ہے. لیکن اصلاح کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے. اصلاح کرنے والا کبھی نہیں کہتا دوسرے سے کہ تو جاہل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کسی نے کہ سب سے بڑا دانا آدمی کون ہے؟ کہا جس کا جاہلوں کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے، جو جاہلوں کے ساتھ بھی صبر کر لیتے. تو یہ بات کہہ دینا دوسروں کو تو جاہل ہے، میں بڑا علم والا ہوں. اللہ نے بڑے بڑے علم والے نیچے گرائے. تو آپ سوچیں صرف ایک کسی کی نہیں، جو پورے ہوتے تھے ان کی بات ہی نہیں، بلکہ ایک بار ایک بڑھیا آئی، وہ پاگل تھی. ہم کہتے ہیں یہاں ہمارا 2 منٹ کوئی کسی کو دیکھیں نا پاگل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دفعہ کر اس کو، یہ پاگل ہو گیا، اس کے ساتھ کیونکہ بات ٹائم ضائع کرتا ہے. آپ سلسلت کے پاس ایک عورت آئی، اس کو اللہ کے لوگ پتھر مارتے تھے.
وہ پاگل تھی، وہ دربار رسالت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. اب وہ دیوانی تھی، اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے، کہا یہاں نہیں بات کرنی. اب وہ ذہن سے نہیں تھی کہ یہاں نہیں بات کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جہاں بات کرنی میں جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے گئے، جس کے پیچھے ساری کائنات، اور وہ پیچھے پیچھے اس بڑھیا کے چل رہے ہیں. اور وہ ایک صحرا میں پہنچی، وہاں بیٹھ گئی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا یہ گاؤں والے، یہ علاقے والے مجھے پاگل کہتے ہیں، آپ ان سے کہیں گے نا مجھے پاگل نہ کہیں. کہا ہاں میں کہہ دوں گا. کہا آپ ان سے کہیں گے مجھے پتھر مارتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے نا مجھے پتھر نہ مارے. کہا ہاں کہہ دوں گا. کہا پھر آپ جائیے، اتنی بات آپ جائیے، اتنا ہی مجھے کہنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنسو نکل آئے. کہا اگر کبھی اور، بولا مجھے کوئی نہیں سنتا، میری بات کوئی نہیں سنتا. بولا کہ جب بھی بات کہنی ہو نا، جب بھی دل کرے نا بات کرنے کا تو میرے پاس آ جایا کرو، مجھے اپنا دکھڑا سنایا کرو، میں سننے کے لیے تیار ہوں. کوئی سنے نہ سنے میں سنا کروں گا. یہ زمانے والے تجھے پاگل کہتے ہیں، میرے لیے تو سب ایک جیسے. اسی طرح سے کہا کہ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اندر سے نکلے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کہا، جب وہ شخص کے لیے تلوار نکالنے لگے تھے جو مانگنے والا آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. کہا میری اور تمہاری مثال اس اونٹنی کی جیسی ہے کہ جو اپنے مالک سے بھاگ گئی، جو اپنے مالک سے بھاگ گئی، اور کسی نے اسے پکڑنے کے لیے نیزہ مارا، کسی نے کچھ پتھر مارا، لیکن وہ کسی سے وہ بدکتی ہی گئی، وہ رکی نہیں. اسے سب نے زخمی کر دیا اس اونٹنی کو. لیکن پھر اس کا مالک آ گیا، مالک نے اسے گاز دکھایا اور وہ آ گئی سامنے. مالک نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ سوار اس پہ ہو گیا اور نکل گیا. اس نے مثال دی، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، میں جانتا ہوں اس امت کے ساتھ کیسے رہنا، تم نہیں جانتے، اس لیے میری امت کو میرے لیے چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اس امت کے لیے، راتوں کو روئے. جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو جبریل امین آئے، کہا کہ آپ اللہ آپ کے مشتاق ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں. دیدار میں ہی ہر وقت تھے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں. حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پہ کہ کون سا، میں تو لا علم ہوں، لیکن میرا جیسا لا علم بھی یہ حدیث جانتا ہے. میں لکھ کر زبانی میں کہہ سکتا ہوں، لکھ کر اس لیے لاتا ہوں کہ پہلے اعتبار کرنے والے لوگ تھے، اب کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے. وائز پہ اعتبار کیا جاتا تھا تو دل پہ بات بیٹھتی تھی. اب سب کو لکھت چاہیے، اب وہاں بھی وہ لکھت ہی مانگے گے. جس کو خالی لکھت چاہیے ٹھیک ہے حوالہ دینا. اب اگر ہر چیز کا حوالہ ہے نا تو وہاں بھی اللہ حوالہ ہی مانگے گا کہ لاؤ لکھ کے یہ نیکی کی تھی تم نے، لاؤ لکھ کے تم محمد علیہ وسلم کے امتی تھے. لیکن میں لاتا ہوں مجبوراً اس لیے کہ حوالے لوگ ڈھونڈتے ہیں، عمل کسی نے کرنی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے کہ نئی پہنچ جو ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے. اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی. یہ ایک شعر، یہ بہت مشکل ہے اس کا ترجمہ کرنا، لیکن میں نے تھوڑی سی کوشش کی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. کس کی نگاہ ناز؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل کی ایک پریشانی ہوتی ہے، عقل حاضر پہ حاضر نہیں رہتی، عقل دیکھی ہوئی چیز پہ اتنا اعتبار نہیں کرتی، وہ غیب میں جو چیز ہوتی ہے اس کو ڈھونڈتی ہے. اور عشق حاضر ہوتا ہے، دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور عشق پسند کرتا ہے حاضر رہنا. عشق تبھی مولانا روم نے کہا تھا، عشق جوشن بہر رانا مانند دیکھ، کہ عشق جو ہے بہر را مانند دے، وہ دریا کو جیسے ہنڈیا کے نیچے سے آگ جلتی ہے اور پانی ابلتا ہے، ہوتا عشق جو ہے گرم، وہ ابالتا ہے دریا کو. عشق شاید گوہرا مانند ریگ، عشق پہاڑوں کو ریزہ ریز کر دیتا ہے، عشق میں وہ طاقت ہے. عشق شاید گوہرا مانند ریگ، عشق بشکافت پلک را ست شگاف، کہ عشق آسمان کے شگاف کر سکتا ہے. عشق لرزانت زمینہ از غذا، اور عشق سینٹر سے
پورے زمین کو ہلاتا ہے. یہ عشق میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے, یہ عقل میں تاثیر نہیں. میں نہیں کہتا کسی کو عقل کا استعمال مت کرو. عقل سے اوپر جس کی قرآن بات کرتی ہے وہ عقل کی بات نہیں کرتا. قرآن فہم کی بات کرتا ہے, وزڈم کی بات کرتا ہے. عقل کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ عقل خود کو نہیں پہچانتی. جو چیز خود کو نہیں پہچانتی اس پہ آپ سوار نہیں ہو سکتے. وہ چیز آپ کو گرا کے رہے گی. کائنات آپ کے لیے مسخر کی گئی, لیکن گھوڑے میں اس کو یہ پہچان ہے کہ مجھے انسان کے لیے بنا گیا ہے. جب اس میں کوئی سوار ہوتا ہے سواری ہونے دیتا. بکری کو پتا ہے کہ مجھے دودھ دینا ہے, یہ انسان کے لیے اتنی نعمتیں بنائی گئی ہیں. بکری کبھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں جاتی, ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں. کبھی بکری نے یہ کہا کہ آج دودھ دیا میں نے کل نہیں دوں گی, کبھی مرغی نے کہا کہ آج میں نے انڈا دیا کل نہیں دوں گا. وہ فطرت پہ چلتے ہیں, لیکن ہم اس کا الٹ چلتے ہیں. تبھی یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے چلایا. تو بنیادی تناظر ہوتے ہیں, دو بنیادی پرنسپل پرسپیکٹو جو ہوتے ہیں. ہر عقیدے کے دو بنیادی ہوتے ہیں. بنیادی ایک معرفت الہی, ایک عشق الہی. معرفت الہی پہچان اللہ کی, اس کی مخلوق کے ذریعے, اس کی مخلوق کی موجودگی کے ذریعے, شہ کی موجودگی کے ذریعے. اس شہ کی وجہ سے مجھے پتا چلتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. یہ مائک میرے سامنے ہے, مجھے پتا چلتا ہے. شہ, اگر شہ کی موجودگی, چیز کی موجودگی اس کے خالق تک نہ پہنچائے تو وہ جہل کہلاتی ہے, وہ جہالت کہلاتی ہے. جس علم کا مقصود اللہ اور اس کا رسول نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں, وہ علم کتنا بھی بڑا ہو وہ جہل کہلائے گا, وہ جہالت کہلائے گا. اس کو کنسٹرکٹڈ اگنورینس کہتے ہیں. وہ جہل آج کے دور میں وہ جہالت عام ہے, اور وہ پڑھے لکھوں کی. ان پڑھ سے جو بیچارہ نہیں جانتا ہے اس کا کیا قصور ہے. جب قوم کا رہبر ہی ڈوبا ہو, حضرت باعث بستامی نے ایک عام آدمی سے کہا میرے لیے دعا کر دے. کہا باعث بستامی آپ اتنے بڑے ولی مجھ سے کہہ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے؟ بولا میں نے بہت پڑھا ہے, پڑھنے کی وجہ سے بہت کچھ دماغ میں جمع ہو گیا ہے. تو عام آدمی ہے, تیرے اندر اللہ کی وہ فطری معرفت ہوگی, تو میرے لیے دعا کر دے. کون کہہ رہا ہے؟ باعث بستامی رحمۃ اللہ, جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں شوکت و سنجر و سلیم تیرے جمال کا نمون, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب, کہ ان کا فقر تیرا جمال کا بے نقاب ہونا تھا. وہ باعث بستامی کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ایک شخص تھا کہ حضرت معروف کرکی کے زمانے میں لوگ گئے اور حضرت معروف کرکی سے کہا, حضرت معروف کرکی سے کہا کہ بارش نہیں پڑتی, آپ دعا کر دیجیے. حضرت معروف کرکی نے کہا میں نہیں دعا کرتا, آپ فلانی جگہ ایک دکاندار ہے, کریانے والا دکاندار, اس سے دعا کراؤ. وہ گئے اس شخص کے پاس, کہا کہ دعا کر لیجیے. کہا میں کیا دعا کروں, میں ان پڑھ آدمی ہوں, میں کوئی جانتا ہی نہیں ہوں. نے کہا معروف کرکی نے بھیجا ہے. کہا چلو اگر معروف کرکی رحمۃ اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے بندے نے اللہ کے بندے کے لیے پیغام بھیجا, پھر تعریف تو نہیں کر سکتا. اس نے دعا کر دی, یا اللہ بارش ہو. ابھی وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلے تو بارش شروع ہو گئی. کچھ لوگ نقیر کے فقیر میری طرح ہوتے تو وہ وہیں سے نکل پڑے گا, لیکن کچھ لوگ دانا تھے, انہوں نے کہا کچھ تو ہوگا اس کے پیچھے راز, اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 سال سے یہ یہاں بیٹھا ہے, صرف ہماری طرح سادہ نمازیں پڑھتا ہے, اور یہ اتنی بڑی بلندی کو پہنچا. وہ معروف کرکی کے پاس واپس گئے رحمۃ اللہ علیہ, کہا کہ ہمیں بتائیے وجہ کیا ہے, وہ جو دکاندار ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بلندی پہ پہنچا ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں, تمہاری طرح یہ راز ہے, تمہاری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے, فرض نمازیں پڑھتا ہے, سنتیں پڑھتا ہے, باقی زیادہ عبادت کوئی نہیں کرتا ہے. اب اللہ نے قبول کیا؟ کہا نہیں. ہمیں بتائیے. بولا ایک ہی راز ہے. راز یہ ہے کہ میں 30 سال سے شخص کو دیکھتا ہوں, میں نے اس کو ناپ تول میں گھٹائی کرتے نہیں دیکھا. یہ جب بولتا ہے تو پورا پورا بولتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. من غش فلیس منی, جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں. آپ سوسم کی محبت آپ کے طریقے پہ چلنا بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا, الصدق ینجی والکذب ینجی, سچ نجات دیتا, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. جو سچ نے اونٹنی کو نجات نہیں دلائی, کہ کچھ لوگوں نے بدو نے اونٹنی کو باندھ دیا تھا, آپ سوسم وہاں سے گزرے, اونٹنی نے کہا, اونٹنی کو آواز آئی, اونٹنی نے کہا, قرآن میں تو آتا ہے کوئی اس پہ وہ سوال کرے کہ اونٹنی کو کیسے آواز آئی, قرآن میں تو آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی تمہارے بولنے شروع ہو جائیں گے, یہ زمین تمہارے بارے میں بولنے شروع ہو جائے گی, مردہ زمین. تو
کہا کہ مجھے بچے بھوکے ہیں، مجھے چھڑا دیجیے ان لوگوں سے۔ کہا یہ تو مجھے تو کسی نے لایا ہے، وہ تو ان کی ملکیت میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی، میں سچ بولوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جب وہ اس نے چھوڑ دیا، وہ بچوں کو دودھ ہرنی جب وہ دودھ پلا گئی، وہ دودھ پلا کے بچوں کو واپس آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو وہ لوگ آ گئے، ان لوگوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ ہرنی مجھے ہبا نہیں کر دیتے، مجھے دے دیتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان حاضر ہے، یہ کیا بات ہے، یہ آپ کو ہو گئی۔ آپ اس نے آزاد کر دیا۔ سچ نے آزاد کر دیا کہ جانور کو بھی، کیا سچ ہمیں آزاد نہیں کر سکتا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے کسی کے لیے لعنت نہیں ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے۔ جھوٹے کے تو ماں بھی وہ کیا کہتے ہیں، اعتبار نہیں کرتی ہے۔ وہ کوئی بزرگ کہہ رہے تھے کہ جب جھوٹا کہتا اس کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو میں تجھے حج کراؤں گا، کہتا ہے یار ایسے باتیں کرتا، تجھے تو عادت ہی ہے، تو روز روز، اس سے پتہ چلتا کہ ماں کا اعتبار بھی جھوٹ سے جاتا ہے۔ سچ، جھوٹ چھوڑنا، کردار بنانا سب سے بڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعوت کردار سے لگتی ہے، گفتار سے دعوت نہیں لگتی، یہ مجبوری ہے بولنا، ورنہ انسان کا کردار ایسا ہو کہ انسان کو دیکھتے ہی دوسرے بدل جائے۔ وہ آپس میں محبت ہوا کرتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی پہ ظلم کیا قیامت کے دن ظلمتوں میں ہوگا، سخت ظلمتوں میں ہوگا۔ کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ کس طرح سے اس کو، کہا علامہ اقبال نے کہ ایک معرفت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور یہ دونوں عشق رسول سے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں عشق رسول سے تکمیل کو پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت ہو، معرفت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے، نگاہ ناز، ہم نہ کہتے ہیں ناز نخرے کو بھی کہتے ہیں، لیکن حضرت علامہ اقبال نے ایک عام الفاظ کو اتنے خاص کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے میری نگاہ کو بدل دیا، اور میری عقل کو بھی سیدھا راستہ دکھا دیا، میری فہم کو بھی سیدھا راستہ دکھا دیا، اور میرے عشق کو بھی منزل تک پہنچا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک بات ہے، میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ مل جل کے رہنے کی